السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ معزز سامعین، میرے دینی بھائیوں، گزشتہ درس میں آپ کے سامنے نماز جمعہ سے متعلق ضروری معلومات اور اس کی مشروعیت اور اس کی فضیلت اور نماز جمعہ کی حالتیں اور نماز جمعہ کے بعد سنتوں کا ذکر ہوا تھا، اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ کن چیزوں سے اجتناب اور بچنا واجب ہے۔ نماز جمعہ کے لیے مباح چیزیں کیا ہیں، نیز خطبہ کے آداب اور طریقے آپ کے سامنے بیان کیے گئے تھے۔ آج کا بیان نماز عیدین کی نماز۔ آپ جانتے ہیں کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ دو عید اسلام کے اندر مشروع ہے، اور یہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے۔ عید الفطر رمضان کے پورے مہینے کا روزہ رکھنے کے بعد پہلی شوال کو منائی اور پڑھی جاتی ہے، اس کو عید الفطر کہا جاتا ہے۔ اور عید الاضحیٰ یہ 10 ذی الحجہ کو عربی مہینے کے حساب سے پڑھی جاتی ہے، اور اس کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ آئیے عید کی تعریف۔ لغت میں عید کے معنی مکرر اور بار بار آنے کے ہیں۔ چونکہ عید انسانی زندگی میں، ایک مسلم کی زندگی میں یہ عید بار بار آتی ہے۔ سال میں عید الفطر ایک مرتبہ، عید الاضحیٰ ایک مرتبہ، اور انسانی زندگی میں یہ عید بار بار آتی ہے، اس لیے لغت میں عید کے معنی مکرر اور بار بار آنے کے ہیں۔ عید کے دن خوشیوں اور مسرتوں اور کھانے اور پینے اور اللہ کے ذکر اور اذکار کے ہیں، یعنی عید کے دن انسان خوشی اور مسرت کے ساتھ کھانے اور پینے اور اللہ کے ذکر اور اذکار کے ہیں، یعنی عید کا دن کھانے پینے، خوشی منانے اور اللہ کے ذکر کو بجا لانے کے ہیں۔ نماز عید ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ عید کی نماز سورج طلوع ہونے کے بعد، یعنی اس کا وقت سورج طلوع ہونے کے بعد، یعنی نماز فجر سے کوئی 1.5 گھنٹہ کے بعد یہ نماز ادا کی جاتی ہے، اور یہ 2 رکعتیں ہیں جس میں قرأت جہری کی جاتی ہے۔ اس نماز کو ادا کرنے کے لیے نہ اذان دی جائے گی اور نہ ہی اقامت کہی جائے گی۔ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد 6 زائد تکبیریں کہی جائیں گی، اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ اور کوئی دوسری سورہ اس کے ساتھ پڑھی جائے گی۔
اور دوسری رکعت میں تکبیر قیام کے بعد، یعنی پہلی رکعت سے فارغ ہو کر دوسری رکعت کے لیے تکبیر کہہ کر اٹھنے کے بعد 5 تکبیریں زائد کہی جائیں گی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد 2 خطبے دیے جائیں گے، اور اس طریقے سے نماز عید ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ بالاختصار یہ کہ اس نماز کا وقت سورج طلوع ہونے کے بعد، نماز فرض سے کوئی 1.5 گھنٹہ کے بعد، اور یہ نماز 2 رکعت ادا کی جائے گی۔ تکبیر تحریمہ کے بعد 6 زائد تکبیریں کہی جائیں گی، اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورت قرآن کریم سے کہیں سے پڑھی جائیں گی، اور دوسری رکعت میں تکبیر قیام کے بعد، یعنی پہلی رکعت سے فارغ ہو کر دوسری رکعت کے لیے تکبیر کہہ کر اٹھنے کے بعد 5 زائد تکبیریں کہی جائیں گی، یعنی پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد 6 زائد تکبیریں، اور دوسری رکعت میں تکبیر قیام کے بعد 5 زائد تکبیریں کہی جائیں گی، اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ اور قرآن کریم کی کوئی بھی سورت یا قرآن کریم سے چند آیتوں کی تلاوت کی جائیں گی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد 2 خطبے دیے جائیں گے، اور یہ ہے نماز عیدین کے ادا کرنے کا طریقہ۔ نماز عید میں مستحب چیزیں: پہلی چیز غسل کرنا اور اچھے لباس پہننا ہے۔ دوسری چیز، عید الفطر میں عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے طاق یعنی پھوٹ 1، 3، 5 کھجوریں کھانا سنت ہے، اور عید الاضحیٰ میں نماز پڑھ کر قربانی کے گوشت سے کھانا سنت ہے۔ تیسری چیز، نماز عید شہر یا گاؤں سے باہر نکل کر ادا کرنا سنت ہے۔ اسی طرح سے ایک راستہ سے جانا اور دوسرے راستہ سے عید کی نماز پڑھ کر لوٹنا سنت ہے۔ چوتھی چیز، تکبیر کے کلمات اس طرح کہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اس کے علاوہ بھی تکبیر کے کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے، جو مشروع ہے اسے کہا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک ملاحظہ یہ کہ سب مل کر ایک ساتھ تکبیریں نہ کہیں، گلا میں گلا ملا کر کے، جیسے بہت سارے لوگ کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ ایک ساتھ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ ایک ساتھ کہتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ہر آدمی کو فرداً تکبیریں کہنی چاہیے۔ اگر مرد ہے تو بلند آواز سے، اور عورت اگر ہے تو اسے آہستہ کہنی چاہیے۔ یہ ضروری معلومات عیدین سے متعلق تھی، جسے آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اسلام پر چلنے اور اس کے احکام اور اس کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق بخشے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔